نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إنك حميد مجيد. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوندہ ہے عوام الناس دے سامنے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے. ممکن ہے کہ کسے دے سنن نال اللہ اس دی اصلاح فرما دے وے، اللہ اس نو ہدایت نصیب فرما دے وے. مسلمان قوم ہر آئے دن تنزلی دا شکار ہو رہی ہے. ذلت و رسوائی، مصائب و آلام ہر پریشانی اور ہر دکھ دا رخ اس وقت مسلمان قوم تے ہے. حالانکہ اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسلمان قوم واسطے بشارتاں سنایا ہے
اس وقت وہ کوئی بشارت بھی اس قوم تے فٹ نہیں آ رہی۔ اور اے بھی اسا مسلمانہ دا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اللہ دا قرآن لا ریب ہے اور صاحب قرآن محمد خیر الانام بے عیب ہے۔ نہ اس دی زبان دے اندر مغالطے دا تصور پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ دی کلام دے اندر کوئی ریب اور عیب دا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ دی بات بھی برحق ہے اور صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی برحق ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اساں مسلمانہ نے اسلام نو انج نہیں سمجھیا جویں سمجھ کے مسلمان قوم زندگی بسر کر دی ہے، اور انہاں واسطے قرآن اور صاحب قرآن نے بشارت فرمائی ہے۔ مسلمان اج فطور ہو سکتا ہے، اللہ دے دین دے اندر فطور نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن تو فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ وہ لوگ جڑے ایماندار ہیں اور انہاں مومنین نے اللہ دی دتی ہوئی دولت ایمان دی حفاظت فرمائی ہے، ظلم زیادتی ایمان دے نال نہیں لگن دیتی۔ ایو جائے لوگا واسطے اللہ نے بشارت دیتی ہے لہم الامن، اے مسلمان قوم ہمیشہ امن اور سکون والی زندگی بسر کرے سے۔ اللہ دا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو سب میرے نالو زیادہ عمر رسیدہ لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہو، تو سا دسو بے آج مسلم قوم امن والی زندگی گزار رہی ہے؟ جی جتھے بھی کوئی مسلمان ہے مظالم اسے قوم تے ہو رہے، تو ہن تہاڈا دل کے مند ہے اللہ دا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ دا وعدہ برحق ہے، البتہ اساں اپنے دعوی اسلام دے اندر جھوٹے ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہاں لوگاں نو میں اللہ نے اسلام تے چلن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، ایسی قوم ہمیشہ پر امن بھی ہے، وہم مہتدون، اور اے ہمیشہ راہ ہدایت تے چلن والی قوم ہے۔ یہ مسلمانہ دی عبادت گاہ ہے۔ اتھے تسا باہر ایک کولر لگا دے ہو ٹھنڈے پانی والا، 10 15 20 روپے دا اگر گلاس نال رکھنا پوسی تو او دے نال 50 روپے دی زنجیری نال انہوں بن کے رکھنا پوڑا ہے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اڈ وچ میرے کئی عزیز یا بزرگ اندر تشریف لے آئے ہو سن تو جتیاں نال چاہ کے آئے ہو سن، بھئی ہو سکتا ہے بھئی اللہ دا قرآن سوڑ کے ونجا ہے تو پچھو کوئی مسلمان ساڑی جتی بھی کچھ پا کے نہ لگا جائے۔ اسی طرح ہونا ہے کہ نہیں؟
جداں مسلم قوم دی یہ حالت ہے تو پھر اس قوم دوتے رب دیاں دیتی ہوئی بشارتاں کس طرح فٹ آ سکتی ہے؟ جداں خود مسلمان دی عزت دا دشمن ہے، مال دا دشمن ہے، مسلمان کو محفوظ نہیں، تو لہم الامن، امن سکون دا مصداق پھر ایک قوم ہو سکتی نہیں ہے۔ آج میں اگر کسی غیر مسلم دوتے تانو تشریح کراں، فتوے لگاواں، یہودی انجن، عیسائی انج ہے، ہندو اے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، او میری باں پھاد کے تے اسے کولر تے لے جا کے کھڑا کرے بے اسا تا ایڈے کمینے ہیں، کنجر ہیں، بدماش ہیں، کافر ہیں، وہ تسا مسلمان ہو تو اڈا اپنا کولر ایک گلاس کول بھی محفوظ نہیں، تو اڈا کلمہ اسلام پڑھے دا تسا کڑی تبدیلی لے آن دیئے، تو اپنی امانت دیانت نال دسو اسلام نو خود بدنام مسلمان قوم ہی کیتا ہے نا۔ جداں مسلم قوم خود اللہ دے دین دا تماشا بناون لگ گئی ہے تو پھر اللہ نے اپنے دین دی تا دھڑ کرنی اللہ دا دین تو معصوم ہے۔ اگر کوئی دین دی بدنامی دا سبب بندا ہے اللہ اس نو مٹا دیتا ہے، مگر اپنے دین تے داغ تے دھبا لگا نہیں دیتا۔ بھائیو اپنے اندر کچھ شعور پیدا کرو، بندے دا نقصان ہوندا پہ ہوئے تو اس نو اپنا احتساب کرنا چاہیے ہے کہ میں کتھوں تھڑکے ہاں جے دی وجہ تو میرا نقصان ہویا۔ جس دور دے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس نبوت، منصب نبوت شروع فرمایا ہے، تو تن تنہا اکیلا میرا محمد الرسول اللہ صرف مکہ اور مدینہ دا نہیں بلکہ قیامت تک آون والی انسانیت دا بیڑا سر تے اٹھا کے اعلان فرمایا ہے۔ تو اڈی میری سوچ ہی نہیں اپڑ سکتی کہ سوڑے محمد کریم نو اللہ نے کتنے کمالات نال نوازیا۔ ایک مسجد دا مولوی امام خطیب 4 مقتدیاں نو بھی نہیں جھل سکدا، تے میرے سوڑے محمد محبوب دا کتنا جگرا ہے کہ ساری دی ساری دنیا دی اصلاح دا، اور صرف دنیا تک نہیں 2 جہانہ دی کامیابی دا سہرا لے کے میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازے ایسے خطیب بھی ہوندے ہیں، ایسے امام بھی ہوندے ہیں جڑے اپنی عزت نفس نو محفوظ رکھ دے ہیں، مقتدیاں دیاں گلاں او سن کے برداشت نہیں کر دے۔ کچھ ایسے مقتدی ہوندے ہیں جڑے بے جا تنقید کر دے ہی رہے دن، انہاں دی فطرت چ ہوندا ہے کوئی نہ کوئی شیطانی کر دے، یہ ہر مسجد چ ہوندا ہے۔ یہ گل اساں ایک باری اپنے استاداں کو پوچھی، استاد جی وجہ کیا ہے؟ اللہ دا گھر ہوندا ہے، بندے اللہ دی عبادت کرنے واسطے آندے ہیں، امام او رکھ دے تا ہی ہیں بھئی ساڑے نالو یہ زیادہ بہتر ہے، مگر جنہوں گھروں ٹکر نہیں لبدا او بھی آ کے اعتراض کرے سی تو مسجد امام تے کرے دا ہے۔ او دی وجہ کیا ہے؟ بے
ایسا ہے اتنے سال مدارس دیاں دالاں کھاندے ہیں، گھیسیاں کھا 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 کے عالم مردے ہیں، ایک بے توقیرہ جیا بندہ آ کے تے اہل علم آدمی تے تنقید کردا ہے، اس دی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمائدے ہیں کہ اللہ کریم اس مسجد وچ ایسا بندہ تاں کھڑا کردا ہے تاکہ امام اپنی اصلاح کرے رہے، امام اپنی اصلاح کردا رہے، یعنی وہ اپنی اصلاح نال زندگی بسر کردا ہے تاکہ شیطان نو میرے اوتے انگل کھڑی کرنے دا موقع نہ ملے۔ بہت بڑا ہے، دیکھو نا فہم و بصیرت نال انہوں نے جواب دیتا ہے کہ اللہ اس وجہ تو کھڑا کردا ہے تاکہ امام ہمیشہ اپنی زندگی گزارے تو محتاط ہو کے گزارے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس، سوڑے محمد کریم دی شخصیت اتا ہر اپنے بگانے دا معترف ہے کہ اس جیسی شخصیت اسا اج توڑی ڈٹھی ہے نہیں تے نہ ہی کہ امت توڑی کائی ویکھڑی ہے، مگر اس کے باوجود سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سنگت اور صحبت باہنا لے لوگ او بھی سونے محمد کریم نال منافقت کرن تو نہ رہے۔ اور قرآن مقدس دا مطالعہ کر کے دیکھو، سب تو زیادہ اسلام اور مسلمان نو نقصان پہنچایا تو اسے منافق آدمی نے پہنچایا۔ بازے بندے نو پتہ ہوندا یار اس محلے چ نہیں لگنا جو فلانے گھر والے دا کتا وڈا چھتا جیا ہے وہ کدیں پٹ نہ لوے، کیونکہ ہر نو پتہ ہوندا کہ وہ گھر کتا ہے، تو وہ پہلے ہی اپنی حفاظت دا بندوبست کر لیتا ہے۔ مگر بازے ایسے کتے ہوندے ہیں جڑے ظاہر نہیں ہوندے، چپ کر کے پچھو آ کے دندی، اچھا ہن خطرناک نہ دوہاں جو کیڑا ہوندا ہے؟ بولو نا، جڑا چپاتا پہ رہندا ہے۔ تو منافق ہمیشہ اسلام تے مسلمان نو چپاتا ہو کے پاؤندا ہے۔ ابو جہل نکھڑ کے نتر کے سوڑے محمد دی مخالفت کیتی ہے، سوڑے محمد کریم نو بھی پتہ ہے کہ میرا دشمن ہے، محمد کریم دے منن والے صحابہ نو بھی پتہ ہے جو یہ ساڈا دشمن ہے، تے جڑے وچ بہ کے سوڑے محمد کریم دے ہتھاں تے بوسے لوڑے، سوڑے محمد کریم دے پیراں نو آ کے چمنا، محمد کریم دی موہر نبوت تو آ کے بوسے لوڑے تے نعرہ مارنا صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لا سادی پہ۔ یہ تو گل ٹھیک آئی کہ محمد دی صورت ہے تو لا سادی، اس دے نال دی اللہ قیامت تک بڑھاونی کوئی نہیں۔ دعویٰ ہے سورہ محمد کریم دی محفل چ بہ کے سورہ محمد پاک دا قرآن سن کے تو کیا آتے ہیں طاعتن، بادشاہ واسطہ توڑے تابعدار ہے، غلام ہے، سوڑا جیویں تو فرما رہے ہیں طاعتن اسا بالکل تیری اطاعت تے فرما برداری کرے سا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جدا میرے سوڑے محمد معصوم دی محفل چو اٹھی میں نا، تو میرے در توجہ کرو، میں مانا آندے رانا، میری گلہ نو غور نال سن لو، میری بولی دی سمجھ آ رہی دے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ،
جدا او جدا ہو ویندے ہن الگ ہو ویندے ہن من اندکا تائیں سوڑے محمد دی محفل چو کیا ہو ویندے نا بارازو الگ ہو ویندے توجہ ہے توڑی اس قرآن پاک دی آیت رو سمجھو اللہ فرماندہ ہے جدا تیرے کول ہوندن تیادھن طاعتن اسا تیرے فرما بردار ہے جدا تیتھو الگ ہوندن محمد جے حاضر ناظر ہے تا سوڑے محمد تو الگ کی میں ہوندن اور کوئی گل دی سمجھ نہیں آئی ایک بندہ ہر جاتے حاضر بھی ہوئے تے ناظر بھی ہوئے او اس تو الگ ہو سکتا ہے ہاں کرما لے لوٹے انجن کرو یا انجن کرو کوئی تا کرو نہیں جیڑا بندہ اچھا اور اللہ ہر جاتے اپنی صفت کمال نال حاضر ناظر ہے کہ نہیں ایسا اللہ تو چھوپ سکتے ہیں جی نہیں چھوپ سکتے تے جے سوڑا محمد کریم بھی اسی طرح حاضر ناظر ہے تو او جڑے محفل چو اٹھی کے ویندے ہن او پیغمبر تو الگ ہو سکتے تو معلوم ہویا ہمیشہ حاضر ناظر کون ہے بولو ایک اللہ کی ذات ہے جدا الگ ہوئے بیتا انہاں منافقہ دے وچو ایک مولویاں یہودیاں دا ٹولا یا انج سمجھو انہاں منافقہ دے وڈیرے نمبردار تے سردار طائفتم منہم ایک ٹولا وکھرا بہ کے جیڑی او دن نو سوڑے محمد کولو قرآن پاک والی تقریر سن کے آندے آن او دے خلاف بیٹھ کے مشورہ کرنا کہ محمد کریم دے اس بیان نو لوگاں وچ کیویں کر کے اکسایا جائے کہ معاذ اللہ محمد نے غلط مسئلہ بیان کیتا ہے ایک غیر الذی تقول او ایسی شکل اور نقشہ بنا کے عوام دے سامنے پیش کرے دے تین سوڑے محمد کریم دے بیان نو ایسا تروڑ مروڑ کے لوگاں دے سامنے پیش کرنا تاکہ لوگ متنفر ہو جاوے تیری حقیقت نو چھپا دے دے ہن تے اپنی طرفوں گھڑ کے تے لوگاں نو آدھن ویکھو محمد نے اے مسئلہ بیان کیتا ہے اچھا رات نو بہ کے مشورے کیوں کر دے ہن اندھیرے دے اندر اس وجہ تو کر دے ہن کہ مندے او بھی ہن کہ ہر تاریکی دا علم رکھڑا اللہ کون ہے عالم الغیب کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے اللہ نے وقت سوڑے محمد کریم نو فرمایا میرا سوڑا میں تینوں دسنا کہ تیری محفل جڑے آئے بیٹھے ہوندے کتنے ستھرے ہوندے تے کتنے گندے لوگ بیٹھے ہوندے تے جڑا ادھی راتی بہ کے تیرے خلاف مشورہ کریں واللہ یکتب ما یبیتون جو کچھ تیرے خلاف کرتے رہے ویندے ساڑھے علم تو باہر نہیں ہوگا لہذا انہاں دی ایک ایک حرکت میں اللہ نے اپنے کو لکھتا جا رہا باقی میرا سونا پریشان نہ ہو مغموم نہ ہو کہ میرے وچ رہ کے لوگ میری مخالفت کرنے والے ہیں میرا سونا تیرے ذمہ کم کہڑا ہے تو اپنا منصب نبوت جاری رکھ تو اپنا قرآن پاک دی تبلیغ جاری رکھ تو اپنا دین قیم دی تعلیم و تربیت جاری رکھ تو اپنا مشن سے منصب جاری رکھ باقی ساری دنیا بھی اگر میرے محمد دے مخالف ہو جائے فَعَارِضْ عَنْهُمْ چکھے کر انہا کافرانو چکھے کر انہا منافقانو تو میرے قرآن نال جپا مار کے میرا مسئلہ تو سنائندہ رہ جائے تیرے محمد دی محلہ کدی کانے لگن دیوڑی کوئی نہیں ہے فَعَارِضْ عَنْهُمْ دفع کر انہا تو اچھا کام کیڑا کرا اللہ فرمادا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ کئی دوتے رکھ رہی بولو اور اللہ دے نال انہیں شرم تا نہیں آ رہے ہیں
ایک باری بے شرم ہو کے اچھا چاکو بھروسہ کہیں تیرے کھڑا ہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سارے طریقے اللہ نے محمد کریم نو سکھائے، محمد سوڑے نے اپنے وجود جو عمل ظاہر کر کے امت واسطے نمونہ بنا چھوڑے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان نو ایک طریقہ سکھایا ہے کہ تو سجے کھبے در نہ ویکھ، تو اپنے جڑا اسلام قبول کیتا ہے ہی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے، تو اے نہ ویکھ فلانا جو یہ کام پہ کردہ ہے یار، کلمہ تو وہ بھی پڑھ دا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے کل خانی کرائی کھلا جے میں کرا لواں، جے نہ ہی کراواں تے کھا لواں تو کیا حرج ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے تے قبرہ تے چادرہ چاڑی کھلوتا ہے، جے میں چاڑ لواں تو کیا حرج ہے۔ وہ فلانا ختم پہ پڑھائیدہ ہے، فلانا اینج پہ کردہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے منافقہ لیا آتا نہیں کر لیا، یہ پکا ٹھکا سچا کھڑا مسلمان بننا ہے تو سدھی سڑک رکھ میرے محمد دی سیرت دی، سدھی سڑک رکھ میرے محمد رسول اللہ دی شریعت دی، اس دے اتے تو چل دا ون۔ میں رب دا وعدہ ہے ساری قوم نہ بھی ہوئے تو کلا بھی اگر میرے محمد دی شریعت تے چلیا، میں رب دا وعدہ اللہ مولا امنو مردے مر جاوے دنیا مگر ہی ہو جائے مومن نو میں اللہ کدی بھی میں سکونی نہیں نصیب فرمائیدہ۔ ایک جنگل بھی راسی تاوی میں اللہ ہے امن تے سکون والی زندگی نصیب کر دے ہے۔ اے نہیں مسلمان جڑا کلمہ بھی پڑھے تو چوریاں بھی کرے، مسلمان بھی ہوئے، زانی بھی ہوئے، شرابی بھی ہوئے، جھوٹا تے قذاب بھی ہوئے، تے نال نال اے تو سا نہیں بولنا اگو حسن علی گال نہیں ہے۔ ایک بیٹا آن کے آتا ہے بھی میاں یار میرے پیو دی بڑی بے عزتی کی تھی فلانے لوگاں نے، بڑی بے ادبی کی تھی نے، کیا کیتا نے؟ وہ بیٹا آ کے اپنی برادری دے یا محلے دے لوگاں نو اس وجہ تو دسیندہ پہ آیا ہے تاکہ انہاں دے دل دے اندر بھی ہمدردی تے احساس پیدا ہوئے تاکہ میری ہیلپ کریں۔ کیویں بھائی تیرے پیو دی کیا بے عزتی کی تھی نے؟ یار چلو ہور تو جو کچھ ہوندہ رہا انہاں آ کے میرے پیو دی داڑھی پٹ لئی ہے، ہون او قوم اگو حسن لگ جائے اپنے ایمان نال دس کے اس دسن والے دے دل تے کیا گزر رہا ہے۔ اس پریشان ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ میں سونے محمد کریم دے چہرے دی بات کر رہا، اپنے پیو دی نہیں کر رہا۔ یہ جڑے تو داڑھی منہندہ ہے انہیں سمجھ کے سوڑے محمد دی داڑھی چا ہاتھ گھٹی کھلا ہے۔ آج میری معروضات تے گزارش نو سوڑ کے تو مسکرا رہے ہیں تے جدہ دن قیامت تے تینو رت دیا ہنجو وہانا پیا اتھے چوکر آمنا لگا کوئی نہیں ہونا، اتھے حوصلے دیواون اللہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اللہ نے تو آکھنا ساری دنیا نو قربان کر دینا محمد دے قدمہ دے۔ میں رب تک قسم چاہ کے آکھے آئی کہ میں نو رب ہوور دی قسمے محمد جیسا میرے کارخانہ قدرت ہے سیمپل جو گا بھی کوئی نہیں۔ تو اس میرے محمد دا چہرہ منا کے گٹریں سٹھیندہ رہے ہیں، بے حیات انو شرم نہ آیا جو واتوی تو کلمہ میرے محمد دا پڑھ دا رہے ہیں۔ اتھے کوئی ہے جواب؟ تے جواب نہ ہویا تو پھر ایک پک رکھ کہ فیصلہ وقت سدھا جہنم دے ہو رہا ہے۔ اللہ جل ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ ساڑھا کام ہے حقیقت نو کھول کے دسنا، کسے نو کھلے مار کے راہ ہدایت تے ٹورنا اے ساڑھے واس دی گل نہیں ہے۔ خیر بہرحال
اللہ نے اپنے محمد معصوم و مخدوم ایک باری اچھا جو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا مخلص سچا مومن او ہے جڑا اندروں ہی تیرے نال ہے جڑا باہروں ہی تیرے نال ہے جڑا صرف اتو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا پیا تے اندرونی طور تے تے محمد کریم دی شریعت دے خلاف دا منصوبے بڑھائیدا ہے اے چپاتا کتا ہے یا اے کدی تے محمد دا سجان نہیں ہو سکتا اگر توڑا ارادہ ہوئے تو اللہ دی توفیق نال دو چار ایتا قرآن پڑھ کے سمجھائیے جا اللہ نے اس وجہ تو قانون بیان فرمایا اپنے سوڑے محمد معصوم واسطے اور ایماندارانو خطاب فرمایا جڑے ہن نا محمد کریم نال محبت تعلق وابستگی رکھنا لے لوگ سچے ایماندار لوگ ہن تو اللہ کریم نے انہاں ہون ایک تربیتی پروگرام فرمایا انہاں دی اصلاح فرمائی انہاں نو کچھ نہ کچھ قوانین آداب محمد رسول اللہ سکھائے بھئی تو سہی ویکھو ویکھی کدائی میرے محمد کریم دی بے ادبی نہ کر بو کیونکہ منافق تو بے ادبی کرے دے ہن سامنے بیٹھ کے صدقے یا رسول اللہ تے کان پچھو اسے محمد دی مخالفت کرنا وہ ایو ہی منافق ہوندہ ہے نا جڑا منہ تے کچھ اور ہوئے تے کان پچھو یا انچہ سمجھو جڑا اتو اور ہوئے تے وچو وہ کون ہوتا ہے وہ نہ بریلوی ہوندہ ہے نہ دیوبندی ہوندہ ہے نہ رائیوین ڈالا ہوندہ ہے نہ نقش بندی ہوندہ ہے جڑا اتو ہور ہوئے تے وچو ہور ہوئے وہ دنائی کے ہوندہ ہے منافق ہوندہ وہ کسے جماعت دا نہیں ہوندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یہ ان خطاب کی نہ ہوندہ پہ یا ایوہ الذین آمنوا یہ ایماندارانو اللہ فرمائے الحمدللہ سے سارے مسلمان بیٹھے ہیں نا یہ تو میں اللہ دی توفیق نال پڑھ دا جو پیا نا تو آپ دسے جو ساڑھے کتنا اسلام باقی بچے آونا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میرے سونے محمد معصوم دے بول تو پہلے بولن دی اجازت میرا پیغمبر دا جدا بولا جائے اتھے سارے بول ختم ہو گئے جتھے میرے محبوب محمد الرسول اللہ دا قول یا بیان آ جائے اوتے اوتے والمزید کسے دے فتوے یا قول یا بیان دی ضرورت کیونکہ اے میرا نبی بھی آخری ہے تے خطیب بھی آخری ہے پہلے حضرت صاحب اوری پہ بیان کرے تھے پتہ نہیں انہاں تو پہلے بھی کسے بیان کیتا ہونا ہے مگر آخری مہمان جدہ آ گیا ہے اور جدہ اس نے بول کے ٹور وینا ہے کانفرنس بولو یار حلوہ تو چاول تو چل سی مگر بیان ختم اللہ فرماندہ ہے اسوی نبوی کانفرنس بلائی آئے سارے پیغمبر اپنے اپنے وقت تے بلندے رہ گئے مگر آخری جڑا میرا مہمان خصوصی بن کے آیا ہے او میرا محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے جدا میرے پیغمبر دا بولا جائے اس تو بعد کسے ہون بولن دی اجازت جے میرے پیغمبر دے بول نو سن کے اگوں بول پے ہوئے یا میرے پیغمبر دے بول وال توجہ نہ کیتی ہوئے
انہیں سمجھے ہے کہ میں اللہ نے توڑے دل جو دولت ایمانوں مٹا چھوڑنا ہے، کیونکہ میرے محمد جیا تک قیامت توڑی آونا کوئی نہیں، میرا خطیب بھی آخری بڑھ کے آیا ہے، تیہ سجل خطبات والی کتاب قرآن کلام اللہ نصیب فرمایا ہے، وہ بھی آخری آیا ہے، لہذا جتھے میرے پیغمبر دا بولا جائے ساری دنیا دے بولا نو تو چھوڑ دیا ہے، مگر میرے سونے پیغمبر دے بول نو چھوڑا دی اجازت۔ اور سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اللہ کسے ملہ تے پیر تے مفتی دی گال نہیں پیا کر دا، یہ اس دی پیا گال کر دا ہے جس نو شہنشاہ منیر بنایا ہے، محمد رسول اللہ رو بنایا ہے۔ او دا جتھے بول آ جاوے خبردار مسلمانوں، پھر تو انہوں سجے کھبے اتے تھلے ویکھڑ دی اجازت نہیں، جتھے میرا پیغمبر بول دے مسلمان دا اتھے ہی سٹا، پھر اور کسے پاسے ونجن دی ضرورت بولو۔ تے سوڑا محمد کریم جدہ بھی اپنی زبان مبارکہ نو متحرک فرمائی سی تو کتوں فرمائی سی؟ بولو۔ سوڑا پیغمبر نو چپ کیتے ہوئے پیغمبر نو آ کے بلوایا تو اسے قرآن نے آ کے بلوایا۔ کئی دنوں تو غار ہرا دے اندر محمد کریم محو عبادت اور ریاضت آ نبی علیہ السلام خاموشا، محمد کریم دی خاموشی آ کے تروڑی ہے تے چپ کیتے محمد نو بلوایا تو کیڑی کتاب نے بلوایا؟ جبرائیل امین نے آ کے اور چپ کر کے باندھ دی ضرورت نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی چپ کیتے ہوئے محمد سوڑے نو آکے بلوایا ہے تو رب نے قرآن نے بلوایا ہے، تو جدہ وقت محمد بولیا قرآن نال ساری دنیا مقابلے آ گئی ہے، مگر محمد قرآن علی بولی بولن تو کھلوتا نہیں ہے، نہیں بولیا تو نہیں بولیا، یہ بولے پھر ساری دنیا چپ کرا والا لی آئی، ساری دنیا نال مقابلہ لایا ہے، مگر محمد کریم قرآن پڑھن تو کھلوتا نہیں۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کہے بلوایا ہے؟ بولو قرآن پاک نے۔ تو محمد کریم نے بولنا ہے کتھو بولنا ہے جی؟ او بھیڑے صرف ختمہ واسطے نہیں آیا، یہ سر تے رکھن واسطے قرآن نہیں آیا، یہ دھیئے دے جہیزنج دیون واسطے نہیں آیا، انہوں لکھ لکھ کے تے گھول گھول کے پیور واسطے رب نہیں دیتا، یہ ڈنگرہ دے گاٹے گھتر واسطے قرآن نہیں آیا، یہ تیریاں میریاں دھیاں بھیڑا دے زیر ناف قرآن دے طویل لکھ کے لٹکامر واسطے اللہ نہیں دیتا، یہ اللہ کریم نے دیتا ہے تو رحمت ہدایت دا خزانہ بنا کے دیتا ہے کہ جتھے کوئی پھرکنا پیا ہوئے، جتھے کوئی ذلیل ہوتا پیا ہوئے، جتھے کوئی بے عزتہ ہوتا پیا ہوئے، اس نو اگر عزت چاہیدی ہے تا عظمت والے قرآن نو جب پھا اور چمارے تے عزت دے بڑھتے والا خود رسول فرما دیتا اتنو مینو عزت دے بڑھایا، ایک قسمہ واسطے نہیں آیا۔ بازے مولوی آدھن یار ڈنگر جڑے سارے ساڑے بیمار ہوئے کھلوتے ہیں، کئیاں دے منہ پک پائے ہیں، کناں دے کھر پک پائے ہیں، بڑے علاج کیتے سے کیا کریے؟ حضرت اور آدھن جتھے ڈنگر جڑی حویلی چ بدھے کھلوتے ہوئے نا، او دے دروازے دے اتے قرآن نو لٹکا تلو ڈنگر لکھائی سے، اے دی برکت دی وجہ تو تیرے مریض ڈنگر ہے کہ ہو وہی سن مار وہی سن یا ٹھیک ہو وہی سن۔
قرآن دی برکت نال، یعنی قرآن دا سایہ ہی پہ جائے تو جانور مریض بھی ٹھیک ہو گئی. یہ قرآن مولوی دے گھر کوئی پیا، مولوی دے گھر بھی ہوتا ہے، تواڈے ساڈے گھر بھی پیا سارے. اصل مسلمان جو ہیں مسلمانوں دے گھر تے قرآن پاک ہوتا ہے. تو کدی تسا جرت کیتی ہے مولوی صاحب کو پوچھن دی بھئی حضرت جی اس قرآن دے تلوں ڈنگر لگ جاوے وہ ٹھیک ہو گئی در، یہ جو 100 سال تو تیرے گھر پہ ہے تو بندے دا پوتر کیوں نہیں بڑھیا؟ سوال ہو سکتا ہے نا. حالانکہ قرآن ڈنگراں واسطے نہیں آیا، انساناں واسطے آیا. تیرے گھر جو ہے قرآن پہ ہے تو بندے دا پھل کیوں نہیں بڑھیا؟ معلوم ہوتا ہے انہوں چمن چٹن نال محمد دی عزت نہیں ملدی، محمد دی سیرت نہیں مل سکتی. مل سی اس وقت جدا ہدایت تے رحمت دے خزانے نو کھول کے بیٹھا پڑھدا ہو. کھولن نال تے بنن نال ہدایت نہیں ملدی. اگر یہ پھوکیاں تے منتراں نال بندہ کو تھڑکیو یا راہ ہدایت تے آندا نا تو یقینی گل ہے سوڑا محمد کریم کوئی نہ کوئی منتر پڑھ کے ابو جہل نو پھوکا ضرور مار چھوڑیا. بھئی جڑا ہر جاتے میرا مقابلہ کرتا ہے کم از کم اینو تو میں مسلمان کر چھوڑا، مگر سوڑے محمد کریم نے ایک کام نہیں کیتا. جڑا نبی نہیں کر سکتا وہ ملنا کر سکتا ہے، مگر اس کمہ تے انہاں نو مجبور تسا لوگ کریں دے ہو. وہ بھی اگو لالچ پائے ویندا ہے. انہوں کھیوے یار تو اگے تو سن دیا سے بھئی بریلوی حضرات کول خانی کریں دے ہیں، چلو انہاں دا تو مذہب ہویا تو دیو بند سڑا کے کیوں گیا بھائی؟ وہ پتہ ہے کو مولوی صاحب کے جواب دے دیں، او جی ساتھی آن ساڑے اپنے میں نہ ویندا تو انہاں بریلوی نو ساڑ لبنا ہے. انہاں نو نہ سڑواں دی وجہ تو ایک کام میں وہ سمجھیں دے پہ ہو. مولوی ویکھ لے تیرا فائدہ نہیں سوچیا، اپنا سوچے بھئی جے میں نگی ہوں تو ایک گاہ تو ادھے ٹور ہوئی سے اور تسا گاہ کی ہوتے ہو. یہ سوچ اس وقت پیدا ہوندی ہے جدہ ملہ دے دل دے اندر محمد دی سیرت دا حیا نہیں ہوتا. خیر بہرحال ہوں زیادیاں نہیں سے کھلیں دے جو پتہ نہیں وقت تو سب میں نے سڑائی سوئی صحیح کہ نہیں. چلو خیر بہرحال اللہ کی توفیق نال تھوڑا جیا رب دا قرآن تو نے سنا دے دے وقت بھی انشاءاللہ ملاقات ہو دی رہا سی نا. خیر بہرحال لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے اور میرے رسول تو اگاں مقدم نہ پہ ہوئے آئے، کسے اور مقدم نہ پہ سمجھے آئے. جتے میرے محبوب دا بولا جائے اتھے ساری دنیا نو چھوڑ دے آئے، مگر میرے محمد دے بول نو چھوڑ دی اجازت کوئی نہیں آئے. تے جے تسا میرے پیغمبر دے بول نو چھوڑ کے تے اور پاسے ٹور پہ ہوئے تو سن لاؤ واتقوا اللہ. جس بندے نے میرے پیغمبر دی بے ادبی جگی تھی بھاویں دنیا تے وڈا بھی نیک سڑی والا کیوں نہ ہویا، ہو جیا بندہ میں رب دی مار تو بچ کے رہ سکتا نہیں ہے. توڑے اندر تے بار دی حالت رو جانن والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جتھے میرے پیغمبر دا بول آ جائے اتھے مسلمان رکوینا ہے، اتھے وال کسے اور وال توجہ نہیں کر سکتا. مثلا میرا پیغمبر پہ بولیندا ہے کول دا کے معنی ہے تے بولوائندہ کون پہ ہے؟ بولو
یہ پیغمبر نو بولن دا آرڈر کون پہ دینا ہے؟ اللہ۔ مطلب یہ ہے اللہ جڑا فرمایا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا بولو وحی یوحا، پیغمبر جدہ بھی بول دا ہے تو کئی دے حکم نال بولے اللہ دے حکم۔ اللہ کریم نے فرمایا قل بولو میرا سید الرسول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب اللہ دے پاک پیغمبر نو بلوایا کہیں اللہ پہ بلوائندہ ہے تے اگو پیغمبر پہ بولدہ ہے اللہ یعلم کوئی نہیں جاندہ کوئی نہیں جاندہ کدی بھی نہیں جاندہ کہیں ویلے نہیں جاندہ تے کوئی کہے ٹائم یا صدی یا دن بھی نہیں جاندہ نہ کوئی جیندہ جاندہ ہے نہ کوئی مویا جاندہ ہے بابا اوباسی آویتا ہاتھ پٹھا موت ضرور دیتا کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یعلم کوئی نہیں جاندہ نہ عربی جاندہ ہے نہ عجمی جاندہ ہے نہ مولوی جاندہ ہے نہ پیر جاندہ ہے نہ نبی جاندہ ہے نہ ولی جاندہ ہے نہ جیندہ جاندہ ہے نہ مویا جاندہ ہے کاکھ بھی نہیں جاندہ اللہ اللہ کتھو تک مار کریں ہے اللہ فرماندہ ہے من فی السماوات چاہے کوئی آسمان تے رہن والا ہے ایک آسمان تے نہیں بلکہ 7 آسمان دے وچ رہن والے والا کو اللہ فرماندہ ہے والا عرض ہے بھاوے کوئی اتے رہن والا ہے بھاوے کوئی تلے رہن والا ہے جویں 7 آسمان تے رہن والا کوئی نہیں جاندہ انہیں 7 دھرتیاں تو تلے تک کوئی نہیں جاندہ کیری شے نہیں جاندہ کل خانی پڑھنا نہیں جاندہ ختم پڑھاونا نہیں جاندہ تقریر کرنا نہیں جاندہ بولنا نہیں جاندہ کھاونا نہیں جاندہ اللہ فرماندہ ہے نہیں کیری شے نہیں جاندے الغیب چھپی ہوئی چیز دی حقیقت کوئی نہیں جاندہ ککھ بھی نہیں جاندہ کوئی نہیں جاندہ اللہ آسمانت تو ہی رہتا ہے ول تو ہی نہیں جاندہ اللہ فرماتا ہے کہ میں لان وکو اللہ والے گلہ والا ڈکا نہ دینا تا اس مینوں ہی چھڑنا کوئی نہ آئی میں کو اللہ والا بن چار چھوڑا ہے ایک سمجھو پچھو پانی دا رہلا آندہ پہ ہے ہر شہنو میلی آندہ ہے ہر شہنو ولیٹی آندہ ہے اگو بن چڑیا کھڑا ہے تے تا چکی آلا شہر بچے آئے جے بن نہ ہوندہ تا اس لی کوئی نہیں بچنا اللہ فرماتا پچھو لالا میں رب نے ریلا چاڑیا اگو اللہ والا بن چاڑیا ہے اگا ٹپ کے ویسے تتینو ہی کوئی نظر ہونا ہے اللہ ذرہ ذرہ کائنات دے پردیاں دی حقیقت رو جانن والا کون بولو اور کوئی جان سکتا کوئی نہیں آئے ایدو قرآن بول ویندے پہ سونا محمد بول دے پہ مسلمانوں بندہ ہے جڑا میرے محمد دے بول سن کے سجے کھبے ہو سکتا اے ہن میں مسئلہ قرآن پاک دا کیتا ہے جی
اتنے ہوں سن کے تے مڑ لگا جاوے اپنے گھر تے اپنے مولویاں نو آکھے یار او مولوی تا آیا ہی تے اس اے مسئلہ کیتا آئی کوئی ایو جی استاد جی توڑ پیش کرو نا تاکہ اس مولوی دی تقریر دا اثر ختم ہو جائے تو ایک کام میں تو انہوں اگے دسے ہے محمد دی محفل چ بہ کے تے اٹھی کے ادھی راتی محمد دے خلاف مشورے کون کریں دے آنا بولو اے منافقہ نہ کم ہوندہ جنہوں دا محمد نال تعلق تے جوڑ کوئی نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ دی ایک حرکت دا گواہ تے سامنے رب دا قرآن بڑھ کے آئے تھوڑے وچ کوئی ایسا مسلمان بیٹھا جڑا آکھے کہ فلانی آیت جڑی قرآن پاک دی ہے او محمد کریم دی شہادت نہیں دین دی یا محمد کریم دی معاذ اللہ بے ادبی دا سبق پہ دین دی ہے کوئی ایسی آیت قرآن پاک دا ایک ایک لفظ جڑا ہے صداقت محمد الرسول اللہ دا بین ثبوت بن گیا ہے اور اگر کوئی آنکھیں جو نہیں سارے تا حضرت اور رضی بلیاں ہی غیب جان دیا او دا سوڑے محمد کریم نال تعلق ہے اور اتنے تھوڑے جائے گھٹی گئے ہو تو سوتا الحمدللہ مسلمان ہو مسلمان دا کم ہی یہ ہوتا ہے دنیا چھوڑ دے وے مگر محمد دا لار ہے نہ چھوڑے تو پھر ایدے ویچ تعویلہ کرنے دی ضرورت نہیں اے جی عطائی ہے تے اے وقت ذاتی ہے تے فلانا ہے تے فلانا ہے اللہ فرماتا ہے میرا سونا تو آپ اپنی زبان نالی نہ دس لا اعلم الغیب لا اگے تا مطلقاً عاملہ نہیں تے جدہ میرے سونے محمد الرسول اللہ تے اعتراض کرنے لگ گئے اللہ نے فرمایا تو اپنی زبان لوگن واکھلا اعلم الغیب او لوگو متا کسے بھلک دا شکار نہ ونجے ہے کہ محمد جو ایڈیاں اچھیاں شانہ والا ہے کچھ نہ کچھ تا اللہ نے علم غیب محمد نو ہی دے دیتا ہونا ہے نہیں لا عالم الغیب میں نو اللہ دی قسمینے لوگو میں عالم الغیب بولو اور سوڑے محمد نے تو اپنی صفائی بھی دے دیتی اجائی کوئی بندہ شک کے رہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حسنہ پیغمبر محمد کریم دی سیرت اسوہ حسنال تعلق کوئی نہیں ہے اور منافق ہی ہو سکتا ہے کدی مسلمانہ دی جماعت دا بندہ نہیں ہو سکتا خیر بہرحال چل دیں چلان دیں سوڑے محمد الرسول اللہ دے جڑے مخاطبین لوگان انہاں دا اے مذہب ظاہر ہونے لگ گیا کہ اسا انہا مویانو مشکل کشات نہیں سمجھیں دے بلکہ اسا انہا دے اگے پیش کرنے آئے تے اگاں پیش کریں دے اے ساڑیاں سفارشاں کریں دے جیڑا اللہ آپ نہ دیندہ پہ ہوئے اے جڑے اللہ دے رتے ہوئے اللہ کو لو کھا سکے سانو دے اے زوری ہو دے کو لو اے مکے علیہ دا عقیدہ ہی تو اڈا دا نہیں نا اللہ دے بندے تو سو پریشان ہوئے لگ بھئی جڑے مکے علیہ قریشی نا او آتے ہیں کہ اسا انہوں کوئی مشکل کشا نہیں سمجھے دے البتہ ساڑیاں عرضیاں انہوں دے اگے ہو دیاں تے اے وقت مثال لکھے دے دیں افسر نو ملنا ہوئے تو پہلے جنے منشی نو ملنا پاؤں ہے وقت مثال نال اے بھی دیتی بے کوٹھے تے چلنا ہوئے تھا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو سیڑھی دی ضرورت ہو دی اس نو ملنا ہوئے تھا اینا پوڑیاں دی ضرورت ہو دی ہے اللہ دے ولیاں نو پوڑیاں نال مثال دے ہونا اے ولیاں دی عزت ہے پوڑی ہمیشہ ایسی ہوں دی ہے بجے دے اتے چڑھ کے وجنا پاؤں ہے انجھے نا
تو اے جو حضرت ہوری پوڑی بنے پہنے ایک واری بندہ اتے چڑھے تو پتہ نہ لگ ویسی پوڑی رو پوڑی آپ پھٹھی پئی ہوئے اس میرا کیڑی بگڑی ہوئی سوار نہیں ہونی اللہ ویکھو نا کیسیاں غلیظ ترین مثالہ دیکھ کے تے خدا تے فٹ کر لو اللہ نے حالانکہ منع کیتا ہے اور نام مرادو میں رب دیاں مثالہ نہ بیان کیتی ہے فلا تضربوا للہ الامثال رب دیاں مثالہ نہ بنایا کرو وہ بے مثال ہے لیس کمثلہ شیء اللہ فرماتا ہے میری مثل بھی کوئی نہیں ہے مگر مثالہ دیونی خدا نہ خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تھوڑیاں سفارشاں تاں پوریاں کریں جے انہاں دے اندر تھوڑیاں سفارشاں سنن دی طاقت موجود ہوئے سن سی تا اگا پہنچائی سی جے سنے ہی نہیں سے اگا پہنچائی سی تھوڑے وچ کوئی ڈورا ہی بیٹھا ہو سی کوئی مشینہ لا کے تے جو سنے ہی نہیں اگوں میری سفارش کرے سی نہیں کر سکتے جدہ نبی دے دین تو بندہ تھڑک دا ہے الو دا پٹھا بار رہی دا ہے بندے آلیاں گلنا ہی نہیں کرے نہ تو او دی ماتی رب مار چھوڑے جیڑا بندہ دنیا تے زندہ ہے سلامت ہے بالکل ٹھیک ہے مگر اس دی کنہ دی قوت سماعت کوئی نہیں جیڑا وہ دنیا تے نہیں سندا مرن دے بعد اس کیڑا آلہ فٹ ہو ویندا جو مڑ سدھی او دی کنہ دی سماعت جڑی ہے جوتیاں دی گھسکاٹ تے اپنی کھلوتی ہوتی ہے ہن جڑے جوتیاں دی گھسکاٹ ہی سندا پیا مویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تدو لا يسمعوا دعاءكم او لوگو جس تے موت آ گئی ہے جویں او میں محمد دی نہیں سندا انہیں توڑی بھی مویا سنن دی طاقت اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا لا تسمع الموت میرا سوڑا محمد رسول اللہ جڑے مر گئے او تیری سنن دی طاقت رکھ دے بولو اور سوڑے محمد کریم دی شان نالتا مل سکدئی کوئی نہیں ہے پیغمبر تا آئے ہی سناون واسطے ہے پیغمبر چپ کر کے تبان واسطے آیا ہی نہیں ہے جب کر پیغمبر دی بندہ سنے نہیں پیغمبر سناوے تے اگر نہ سنے وہ ابو جہل تا ہو سکتا ہے محمد دا کبھی امتی ہو سکتا نہیں ہے اور جڑے جڑے سن دے گئے یہ عمر سنے ہیں تو فاروق اعظم مردا گیا ہے یہ ابو بکر سنے ہیں تو صدیق اکبر مردا گیا ہے یہ عثمان نے سنے ہیں تو غنی تے ذوالنورین مردا گیا ہے یہ علی نے سنے ہیں تو حیدر کرار مردا گیا ہے جنہوں سنے ہیں اشرف و بشرا مردے گئے جنہوں سنے ہیں وہ صادق بردے گئے جنہوں سنے ہیں وہ صدیق بردے گئے جنہوں نے سنے ہیں وہ فائد بردے گئے جنہوں نے سنے ہیں وہ راشد بردے گئے جنہوں نے سنے ہیں وہ محتدون تے مفلح بردے گئے جنہوں نے سنے ہیں وہ متقون بردے گئے اللہ فرماتا ہے مگر میرا پیغمبر اے جڑے مر چکے اللہ تو سنے ہو موتا وہ تیری سنن کی طاقت نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے جڑیاں چیزاں میں انہاں دے اندر سنن والیاں رکھیاں مرنے دے بعد میں اللہ نے
سلب کر لئی آئے لہذا بھاوے تو میرا محمد رسول اللہ انہوں سڑ مارے تو تیری بھی سنوں کی طاقت نہیں رکھ دے اور جیڑا مویا میرے پیغمبر دی نہیں سنتا وہ چکی والے ملت پیر پیچھے دے پلیر دی مویا کتوں سن سکتا ہے اللہ تے پاک پیغمبر نے تائی فرمایا ہے ہر پردے جو سنن تے جانن تے وکھن والا کون بولو منن والے ہو اللہ فرماتا طاقت نہیں رکھ دے تے جے کر ایو عقیدہ رکھیا ہے ساڈی سردن ساڈی او سندا نہیں انہاں دی مڑدا نہیں جے ایو عقیدہ رکھ کے مر گئے ہوئے سن لو یوم القیامت یکفرون بشرککم والوے موئے جدا اللہ دے دربار حاضر ہو رہا ہے انہوں نے آکھا اللہ اللہ مشرکین دے سڑدا سانو پتہ کوئی نہیں آئے ساڑی اتے تو موت آ گئی ہے ساڑی اندر تو سنن دی طاقت کوئی نہیں رہی اے بھاوے ساڑیاں قبریں تیڑی میں بلندے رہ گئے ساڑیاں قبریں تے چادریں تے اچھاڑ چڑھندے رہ گئے اور مسئلہ دی دال سٹیندے رہ گئے اتے آ کے سڑ مرندے رہ گئے یکفرون بشرککم اللہ سانو تیری کبریائی دی قسم اے ملا سارے بے ایمان اساں کدی تیرے قرآن دے خلاف ہو سکتے ہی نہیں انہاں آکھنا اللہ شرک کو اے جڑا قبرہ نو ساڑ مارنا ہے مسلمانہ دا کام نہیں بلکہ مشرکین دا کام ہے یکفرون بے شرک کو جڑا قبرہ والے مردیاں دے سنن دا قائل ہے اللہ اور اس نے رسول دے نزدیک کو مسلمان نہیں مشرک ہے کون ہے بولو چا لفظ تا بولو جا ریک جان دے ہو اللہ اللہ خیر بہرحال کدی کدی ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمائی دے ہاں یہ جائن ہون مشرک نہ کیا کرو آکھیا کرو مشرک قرآن دی سٹ مار کے آنکھو کھلو اتھائی مشرک نو اگر کھلار سکتا ہے تو صرف رب دا قرآن کھلار سکتا ہے ہون اجا کوئی او جڑے منافقہ دا ذکر کیتا سے او کہ اکسن چھوڑو جی دنیا چانتے اپڑ گئی تو ساجا مردیاں نے بھی لئی ودیا آدھن کے نہیں آدھے وات کے اکسن اچھا یار دعا دین دا مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ مسئلہ مرد تو سب بیان کرنا ہے مردے نہیں سڑ دے مردے نہیں سن دے نماز روزے دے گل کرو مطلب کیا ہے جیڑی گل قرآن و سنت او دے عقیدے تے ضرب لیندی ہے اس منافق نو او چنگی لگ دی نہیں چھوڑو جی امت نو کٹھا کرو اے محمد کریم نے قرآن پڑھ کے بول سنا کے قرآن دا امت نو بکھیرے ہے یا امت نو کٹھا کیتا ہے یہ میں قرآن بنایا ہے یہ تو 1400 سال پہلے اللہ نے محمد کریم دے پاک دل تے نازل فرمایا ادو اے محمد کریم نے 22 سپارے سورہ فاتر دی آیت کوئی نہیں پڑھ کے سنائی امت نو قرآن دی کیڑی آیت ہے جڑی نبی تے اتری ہوئے تے نبی اپنی امت نو پڑھ کے نہ سنائی ہوئے ہے کوئی ایسی آیت اگر مردیاں دے سنن تے نہ سنن والا نہ کھیڑا قرآن نال کرو
قرآن جو مسئلہ بیان کیتا ہی کیوں ہے؟ اللہ امت نو جوڑ کے رکھے بھئی جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے اپنی مرضی کریندا رہے. اللہ فرمایا نہیں، امت نو اگر جوڑنا ہے تو میرا محمد اگو تو قرآن نو رکھ، پچھو تو ٹر، تے سارے جہان نو تے محمد دے پچھو میں رب نے ٹر چھوڑنا ہے. اگو کیڑی شے نو رکھنا ہے؟ قرآن نو رکھنا ہے. قرآن تے سونا محمد کریم امت بناوین آئین ونجاوین نہیں آئے. اس واسطے جی امتی بن نہیں مخلص مسلمان ہو نہیں تو جتھے میرے محمد دا بول آ گیا ہے مسلمان اتھے ہی سٹاپ کر رہے سی. سجے کھبے بالکل نہیں رہتا. تو جی آخر جی نہیں ہمارے بزرگوں نے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے، علماء مرکزی شاہد التوحید نے یہ لکھا ہے اپنی تصانیف میں، تو یہ سوچا جڑیاں منافق کر سکتا ہے، محمد دا سچا عاشق نہیں کر سکتا. اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. خیر بہرحال پھر اللہ کریم نے فرمایا دو چار منٹ اور لا لویے جی. کتنے جی چلو بہرحال اللہ پاک توڑے جذبات قبول فرمائے. طلب تو توڑی بھی ڈھیر ہوندی ہے، طلب ساڑی بھی توڑے نال بھی ڈھیر ہوندی ہے، مگر اس طلب دا جب تک نتیجہ نہ نکلے تو اس طلب نو بے طلب ہی سمجھو. لیکن اتھے آمان دا مقصد ہے کہ تو انہوں اللہ دا قرآن سنایا جائے. دعا اے کر سکنے ہیں جو اللہ شاء عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے بھئی توڑی طلب پوری کر دینے ہیں، مگر دو چار بندے انہیں بلا داڑھی مننے ہاتھ کھڑے کرو نا بھئی آج دے بعد داڑھی نہ مننے سائیں. دو چار بندے تو کرو چاہ چلو ساڑھے آیا دا کوئی فائدہ تو ہوئے. کوئی بھی نہیں اتھا اٹھی میں نا کہ نہیں تو اگے رکھائی تو نہیں بدا ہو جا کوئی گال نہیں، شرماوان والی گال نہیں ہے. جزاک اللہ، اللہ پاک توفیق دے وے. اور باقی سارے بخشے ہو بیٹھے ہو، اللہ دے بندے کو کرو ہاتھ کھڑا. ہاں بھئی نوجوان تو کنے بول کے ہی ہاتھ کیتا یا اجڑا تھمے نہ لگا کھلا میں تینوں ویتا کھلا او سمجھے میں کنے سچی نہ ہو بجے فوراً ہاتھ لگی تس. تو بھائیو اپنی امانت دیانت نال دسو، میں اگر مغرب تک لگا رہا اللہ دا قرآن تو سڑائندہ رہ جاوا تو سا ایویں ہی جھولیاں چھنڈ کے اٹھو دسو میرا اتنی دیر تک روندے ران دا کوئی فائدہ ہے؟ او جی میں آدھو انے دے اگے رونا اکھی دا نقصان ہوندہ ہے. کہ شدہ ہوندہ ہے انے بندے دے اگو جو بندہ روندہ رہ جائے اس نہ ویکھنا نہ چوپ کراونا، رو رو کے اپنی اکھی دا نقصان ہی کرنا ہے نا. ہون توڑے اگو میں جو اگر 2 گھنٹے لگا رہا تو سا واتوی انجھے ٹماٹر آر مو لے کے گھر ونجو دسو میرے روڑ دا گڑا فائدہ بھی. خیر بہرحال یا ایوہ الذین آمنو ہون دوسرا قانون اللہ دا قرآن پہ بیان کرے دے. لیٹ بند کر. لا ترفعوا اصواتکم او مومنو جے میرا سونا محمد کریم توڑے وچ موجود ہوئے تا اس دی موجودگی دے اندر تو انو اچھا علاوان دی اجازت تو انو اچھا بولن دی اجازت نہیں آئے.
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا اللہ فرماندا جے میرے محمد الرسول اللہ دی بے ادبی ہو گئے تو تواڈے سارے ایمان تے عمل نو میں اللہ نے ضائع تے برباد کر دیونا ہی نے تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ کیویں ساڈے ایمان نو اللہ نے برباد کر چھوڑیا ہے یعنی مطلب اے ہے کہ میرے محمد کریم دے ادب والا مسئلہ وڈا معاملہ نازکین ہے اس دا خیال رکھیا ہے جے میرے محمد الرسول اللہ دی بے ادبی ہو گئی گستاخی ہو گئی اللہ فرماتا تواڈی ساری کیتی کرتی نو میں اللہ نے ضائع کر چھوڑنا ہے اچھا ہن دسو جیڑا بندہ ہے داڑھی منائندہ ہے نبی دی عزت کریندا ہے یا بے ادبی کریندا ہے بولو تو صحیح نا منائی بے شک رکھو گل سدھی تک قرآن پاک دی من کے اس بات دا اقرار کرو نا کہ محمد دے چہرے نو مناونا ہے محمد دی عزت نہیں ہے اللہ فرماندا ہے تے جیڑا میرے پیغمبر دی بے ادبی کریندا ہے ان تحبط اعمالکم او دیاں ساریاں نمازاں تے عمل چاہ کے اسا او تے بتھاڑ تے مار دینے آئے او دے ساریاں نیکیاں نو میں اللہ برباد کر دینا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جے وچ موجود ہو ہے تو تانوں اچا بولن دی اجازت نہیں ایک دوے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا او لوگو جے میرا محمد کریم تواڈے وچ موجود ہوئے تو میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تواڈے وچ جو کوئی بھی مصلی امامت کھلو سکدا اذا كنت فیہم اے میرا پاک پیغمبر جدا تو فیہم انہاں دے وچ موجود ہوئے یعنی تو حاضر نہیں ہوئے تے ناظر نہیں ہوئے جتھے تو آپ موجود ہوئے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اتھے میرا سونا محمد الرسول اللہ مصلی امامت کھلو کے نماز آپ پڑھائی کر تو جتھے ہوئے نا تو تیری موجودگی کوئی مصلی امامت ہے بولو یار فَأَقَمْتَ تو اس وقت نماز با جماعت تو آپ پڑھائی کر قرآن نے سچ فرمائے جی تے جیڑا بندہ حاضر ناظر بھی مننے تے مصلی تے آپ چڑھ کھلوے اس پیغمبر دی عزت کیتی یا بے عزتی کیتی اس میرے ورگے کروڑا رل کے آویں تا محمد دی ٹھوکر علی کو نہیں مل سکتا سونا نبی دا بارے میرا عقید ہوئے دم بدم پڑھو درود حضرت جی ہیں یہاں موجود بھی ہوئے تے اثر دی نماز دا ٹائم ہوئے تے میں بھاج کے مصلی تے چڑھ کھلوا نبی دی موجودگی دے اندر اللہ فرماتا جتھے میرا محمد موجود ہوئے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ میرا محمد نماز آپ پڑھائی کر سونے محمد کریم نو حاضر ناظر منن والا پھر کدی مصلی امامت تے کھلو نہیں سکدا تے جے کھلو سی تے نبی نو اپنا مقتدی بڑے سی تے امام کافر بن سے کہ نہ بن سے ہون کر مالے انجے تے کرو نا بن سی نا کیونکہ اس توہین میرے محمد الرسول اللہ دی کیتی ہے معراج النبی جدا واپس ولے محمد کریم
اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام دے ارواح نو اتھے جمع فرمایا، مگر انہاں 1.25 لاکھ انبیاء دے ارواح نو آگے جماعت کرائی ہے تو محمد رسول اللہ نے کرائی ہے۔ میری کیا حیثیت یا تیرے مولوی دی کیا حیثیت ہے کہ پیغمبر پچھو بیٹھا ہوئے تو جماعت کرائیں؟ تو ول اس تو وڈی بھی نبی دی کئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ بولو، ہے خود گستاخ مگر منافق دا کم ہوندہ ہے، وہ مختلف طریقے اپنا کے محمد دی کردہ بے حد بھی ہے، مگر ظاہر کے کرے دا صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لاسانی پہ اے پہلے دن تو منافقہ دا کم آ رہا ہے۔ اے جی ہاتھے ہو نا کہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور اے وکھاون لگے آدھنا سا عاشق رسول ہے، در حقیقت بندہ نہ محمد دا کوئی حیات عزت کرنے والا ہوتا ہے، نہ اے محمد دا وفادار ہے، نہ محمد دے دل تے آمن والے قرآن دا وفادار ہے، اے قرآن دا بھی دشمن ہے، صاحب قرآن دا بھی دشمن ہے، تو لہذا اے پکا کافر تے مشرک دا ہو سکتا ہے، اے میرے محمد دا امتی نہیں ہو سکتا، امتی ہو سکتا ہے، کھڑا سچا مسلمان ہو سکتا ہے جس دا اندر بھی ستھرا ہوئے تے جس دا باہر بھی ستھرا تیار ہو جائے۔ انہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔